السلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. ویسے جھوٹ بولنا بہت بڑا گناہ ہے، مگر 3 موقع ایسے ہیں کہ جہاں جھوٹ بولنے کی اجازت دی گئی ہے. جھوٹ بولنا ایسے گناہ کبیرہ ہے، مگر 3 موقع ایسے ہیں کہ جہاں پر جھوٹ بولنے کی اجازت ہے. وہ کون سے 3 موقع ہیں؟ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا. حضور نے فرمایا وہ شخص جھوٹا نہیں ہے جو لوگوں کے درمیان صلح کروانے کے لیے اچھی بات کہتا ہے، وہ جھوٹا نہیں ہے. یعنی 2 مسلمان بھائیوں کو آپس میں ملوانے کے لیے اگر کوئی بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس جھوٹ پر کوئی پکڑ نہیں ہے. مثال کے طور پر 2 بھائی ناراض ہیں اور ایک کو کہا کہ بھائی وہ تو آپ کا بڑا ذکر کرتا ہے، دوسرے سے جا کے کہا وہ تو آپ سے بڑی محبت کرتا ہے. تو یوں ایک دوسرے کو ملوانے کے لیے دونوں کے پاس جا کے دونوں کی خیر خواہی بیان کرنا تاکہ ایک دوسرے کے دل میں محبت پیدا ہو اور وہ آپس میں صلح کر لیں، تو اس پر گناہ نہیں ہے. اور دوسرا موقع جنگ کے درمیان دوران جنگ بھی جھوٹ بولنا جائز ہے. جب جنگ مسلمانوں کی کافروں سے ہو رہی ہو تو مسلمان کافروں سے دوران جنگ جھوٹ بول سکتے ہیں. وہ کس طرح؟ مثال کے طور پر کوئی مسلمان کسی کافر سے لڑائی کے دوران کہے کہ میں تم سے زیادہ طاقتور ہوں، ہمارے پاس اسلحہ ہے، ہمارے پاس سامان ہے، ہم تمہیں بھون ڈالیں گے، ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، ہمارے پیچھے بڑا لشکر آ رہا ہے. جبکہ ایسا ہونا، تو اگر کوئی مسلمان کافر کو جنگ کے دوران یوں ڈرائے دھمکائے تو یہ جھوٹ نہیں ہے، اس جھوٹ پر کوئی پکڑ نہیں ہے، اس لیے کہ یہ جنگ کی تدبیروں میں سے ایک تدبیر ہے، اس پر بھی کوئی گناہ نہیں. اور تیسرا موقع میاں بیوی کی اگر لڑائی ہو جائے تو میاں بیوی کو آپس میں منانے کے لیے اگر جھوٹ بولا جائے اس پر بھی گناہ نہیں. یعنی میاں بیوی آپس میں ناراض ہو گئے، اب بیچ کا کوئی بندہ، کوئی عورت شوہر سے جا کے کہے اس عورت کے کہ تمہاری بیوی تمہارا بڑا ذکر کر رہی ہے، اس کو تو تمہاری بڑی یاد آ رہی ہے. اور کوئی عورت سے جا کے کہے کہ تمہارا میاں تو بڑا اداس ہے، وہ چاہتا کہ میں نے گھر بسانا ہے، اپنے بچوں کا خیال کرنا ہے. تو دونوں ناراض تھے، تو دونوں کو صلح کروانے کے لیے بیچ میں جا کے جھوٹ بولا، تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے بلکہ ثواب ہے، اس پر ثواب ہے. اللہ اکبر. تو دیکھیں ہمارا اسلام کتنا خوبصورت ہے کہ لوگوں کے درمیان صلح کروانے کے لیے بھی ہمیں جھوٹ بولنے کی اجازت دیتا ہے. مگر یاد رکھے گا ایک جھوٹ وہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر دغا بازی ہوتی ہے، وہ جھوٹ بالکل ناجائز ہے. یہاں ظاہر دھوکہ دینے کی تو ہے نہیں، دغا بازی تو ہے نہیں، تو اس پر پکڑ نہیں ہے. ہاں کافر کے لیے وہ تدبیر ہے، کر سکتے. باقی مسلمانوں کو جوڑنے کے لیے نہ آپ دھوکہ دے رہے، نہ کسی کا حق مار رہے، تو اس پر کوئی گناہ بھی نہیں. اللہ اکبر. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازے کے باہر 2 لڑنے والوں کی بلند آواز سنی. 2 آپس میں لڑ رہے ہیں، ایک کہہ رہا ہے کہ تو مجھ پر نرمی کر، دوسرا کہہ رہا ہے نہیں اللہ کی قسم میں ذرہ برابر بھی تم پر نرمی نہیں کروں گا. ایک مقروض اور ایک قرض دار. مقروض پر قرض دار
چڑھائی کر رہا ہے، میں تم سے لے کے چھوڑوں گا، اللہ کی قسم میں تمہارے ساتھ نرمی نہیں کروں گا۔ حضرت عائشہ فرماتے سرکار باہر تشریف لائے، حضور نے فرمایا کس نے اللہ کی قسم کھائی ہے اور کس نے اللہ کی قسم کھا کے کہا ہے کہ میں نیکی نہیں کروں گا؟ تو وہ شخص کیا کہتا ہے، یا رسول اللہ وہ میں ہوں اور حضور اب ویسا ہی ہوگا جیسا یہ چاہے گا۔ پہلے سختی کر رہا تھا، مگر حضور نے فرمایا کون ہے جس نے اللہ کی قسم کھائی ہے کہ نیکی نہیں کرے گا؟ بھائی مقروض کو مہلت دو، یہ نیکی ہے، اور تم اللہ کی قسم کھا کے یہ کہہ رہے ہو کہ میں نیکی نہیں کروں گا۔ حضور جیسے باہر تشریف لائے فرمایا حضور اب جیسے یہ چاہے گا ویسے ہوگا، یعنی اب میں نیکی کروں گا، اب اس کے ساتھ میں نرمی والا معاملہ کروں گا۔ تو گویا کہ سرکار کا باہر آنا ہی تعلیم تھا۔ حضور یہ نہیں فرمایا تم نے کیا کہہ دیا ہے، کیوں نہیں کرو گے، بس حضور اتنا پوچھا کون ہے جس نے کہا میں نیکی نہیں کروں گا؟ حضور میں ہوں مگر اب میں ویسے کروں گا جیسے یہ چاہے گا، یعنی اب اس کی جب مرضی جب دینا چاہے میں لے لوں گا، اب میں سختی نہیں کروں گا۔ تو گویا کہ یہ نیکی ہے۔ اگر کوئی بندہ آپ کو پیسے نہیں لوٹا پاتا تو جب تک وہ نہیں لوٹا پائے گا اور آپ اس کو مہلت دیتے رہو، اتنی رقم کا اللہ آپ کو روزانہ صدقے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے کسی شخص کو قرض دیا، قرض دینے کے بعد وہ جب لوٹانے آتا نا، آپ فرماتے یار کل دے دینا، کل آ جاتا، فرماتے رکھ یار کل دے دینا، بعد میں دے دینا۔ تو لوگوں نے کہا حضرت اگر اتنا ہی آپ رحم دل ہے تو معاف کر دیں، یہ کیوں بولتے کل دے دینا کل دے، بس کہہ دیں ٹھیک ہے جاؤ یار معاف کیا۔ کہا کہ نہیں، اس لیے کہ جتنی میں اس کو مہلت دیتا ہوں نا اللہ مجھے اتنا صدقے کا ثواب دیتا ہے۔ پھر کرنا آپ نے یہی تھا، آخر میں معافی کرنا تھا، مگر جب تک مہلت دیتے رہیں گے آتا رہے گا، اللہ ثواب دیتا رہے گا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بنی اسرائیل میں سے ایک شخص تھا، اس کے پاس جب فرشتہ آتا روح قبض کرنے کے لیے تو فرشتہ کہتا ہے کہ مرنے سے پہلے اپنی کوئی نیکی یاد کر۔ وہ سوچتا ہے، کہتے میرے پاس تو کوئی ایسی نیکی ہے نہیں۔ کہتے پھر بھی سوچ، تو نے کوئی خیر والا کام کیا ہو تو۔ بڑی سوچ و بچار کے بعد کہتے ہیں ہاں ایک کام میں نے کیا ہے، وہ یہ ہے کہ جب میں لوگوں کو قرض دیتا تھا نا تو امیروں کے پاس اگر پیسہ نہیں ہوتا میں ان کو مہلت دیتا تھا، بھئی آج نہیں کل دے دینا، اور اگر غریبوں کو دیتا ان کے پاس نہیں ہوتا تو میں ان کو بولو معاف کر دیتا تھا، غریبوں کو معاف کرتا امیروں کو مہلت دیتا۔ تو حضور نے فرمایا اللہ رب العزت نے اس کی بخشش فرما دی۔ اور حدیث کے اگلے الفاظ حضور نے ارشاد فرمایا اللہ فرماتا ہے کہ یہ میرا بندہ ہو کے میرے بندوں کو معاف کرتا ہے، ہم تو رحمان ہوئے، ہم تو زیادہ حق رکھتے ہیں اپنے بندوں کو معاف کریں، ہم تو زیادہ حق رکھتے ہیں ہم اپنے بندوں کو معاف کریں۔ تو اللہ رب العزت نے اس بندے کی اس ادا کی وجہ سے رب نے اس کی بخشش فرما دی۔ نہیں، مسلمان بھائیوں کے ساتھ نیکی والا معاملہ کرنا، خیر والا معاملہ کرنا، اس کی کتنی بڑی برکت ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو العباس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں ایک مرتبہ مدینہ طیبہ میں دو قبیلے تھے، عمر بن عوف، ان کے درمیان ہوگی لڑائی۔ دونوں انصاری قبیلے تھے اور ان کے درمیان لڑائی ہو گئی۔ لڑائی یہاں تک ہو گئی کہ ایک دوسرے کو پتھر مارے۔ اب دونوں مسلمان قبیلے، روایتوں میں آتا ہے، بلکہ اوس اور خزرج کے قبیلے تھے۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ میں جاتا ہوں ان کی صلح کروا کے آتا ہوں۔ تو نماز ظہر کا وقت تھا تو حضور چلے گئے ان کی صلح کروانے کے لیے، اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا دیکھو اگر مجھے آنے میں تاخیر ہو جائے
تو ابو بکر صدیق کو بولنا وہ عصر کی نماز بولو پڑھا دیں گے. حضور نے فرمایا اگر مجھے تاخیر ہو جائے تو ابو بکر کو بولنا وہ عصر کی نماز پڑھا دیں گے, تم تکبیر کہہ دینا اور ابو بکر نماز پڑھا دیں گے. بلال حبشی فرماتے کہ سرکار گئے صلح کروانے کے لیے, تو گویا کہ صلح کروانا کتنا نیک عمل ہے. حضور نے نماز ظہر پڑھا کے چلے گئے اور مصلی پر کہا ابو بکر کھڑے ہو جائیں گے نماز پڑھا دیں گے. امامت سبحان اللہ, مگر صلح کرانا یہ بہت بڑا نیک کام ہے. دو بھائیوں کے درمیان صلح کروانا. حضور تشریف لے گئے ان کی صلح کروانے کے لیے. سرکار تشریف لے گئے تو صلح کروا دی. بھائی لڑا نہیں کرو یار, تم کیوں لڑتے, صلح ہو گئی. سرکار تشریف لائے, نماز عصر کھڑی ہو چکی تھی. بلال حبشی نے تکبیر کہی اور صدیق اکبر آگے مصلی پہ کھڑے ہو گئے نماز پڑھانے کے لیے. اب سرکار تشریف لائے تو صحابہ کرام نے تصفیق کہتے ہیں کہ نماز کے دوران نا یہ ہاتھ اس ہاتھ پر باندھنا, اس کو تصفیق کہتے ہیں. اس کو تو تاڑی کہتے ہیں اور عربی زبان میں اس کو تصفیق کہتے ہیں. تصفیق, اور ہماری اردو میں اس کو تاڑی کہتے ہیں, یہ دونوں ہاتھوں کو سیدھا بجانا. اب سب صحابہ نے تصفیق کرنا شروع کر دی, ہاتھ پہ ہاتھ مارنا شروع کر دیا تاکہ ابو بکر کو خبردار کرے کہ دیکھو سرکار آ گئے ہیں, سرکار آ گئے, تاکہ ابو بکر مصلی کو چھوڑ کے پیچھے آ جائے. اب جناب صدیق اکبر نماز پڑھاتے رہے. اب وہ تالیوں کی آواز اتنی زیادہ ہو گئی, آپ سمجھ گئے کوئی معاملہ ہو گیا ہے. تو صدیق اکبر الٹے قدم پیچھے آنا شروع ہو گئے, پچھلی صف میں آ کے کھڑے ہو گئے جیسے یہ صف ہے. سرکار مدینہ نے ہاتھ کے اشارے سے اشارہ کیا, ابو بکر کھڑے رہو, کھڑے رہو, پڑھو پڑھو نماز پڑھو. مگر صدیق اکبر پیچھے آ گئے. حضور پھر آگے آئے, حضور نے آگے صحابہ کو نماز پڑھائی. نماز پڑھانے کے بعد سرکار نے سلام پھیرا. سلام پھیرنے کے بعد حضور نے فرمایا کہ تم نماز میں تصفیق نہ کیا کرو. تصفیق عورتیں کرتی ہیں, یعنی حضور کے پیچھے عورتیں بھی نماز پڑھتی تھی, اور اگر کوئی مسئلہ ہوتا امام کے لیے تو عورتوں کو حکم ہے کہ وہ تصفیق کریں. عورتیں آواز نہیں نکال سکتی. مردوں کے لیے حضور نے فرمایا کہ تم تصفیق نہیں کیا کرو. ہاں اگر امام سے کوئی غلطی ہو نماز میں تو تم سبحان اللہ کہہ کے اس امام کو متوجہ کیا کرو کہ تم سے یہ غلطی ہوئی. ٹھیک ہے, امام کو سبحان اللہ, اللہ اکبر, یہ الفاظ کہہ کے امام کو متوجہ کرنا چاہیے آپ سے یہ غلطی ہوئی نماز میں. حضور نے مسئلہ بتایا. پھر فرمایا صدیق یار یہ بتاؤ کہ جب میں نے تمہیں ہاتھ کے اشارے سے منع کر دیا ہے کہ تم پیچھے نہیں آؤ, نماز پڑھاتے رہو, تو تم پیچھے کیوں آئے؟ اللہ اکبر. تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ فرماتے حضور ابو قحافہ کی بیٹی کی یہ ہمت کہ آپ پیچھے کھڑے ہوں اور ابو قحافہ کا بیٹا مصلی پہ کھڑا ہو, فرمایا کہ یہ ہرگز ابو بکر کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے. حضور آپ آگے, بات ختم, بس آپ کے ہو تو آپ ہمارے پیچھے, ہم آپ کے آگے. فرمایا نہیں حضور آپ آگے ہو, آپ مصلی پہ کھڑے ہو. تو اللہ اکبر. تو یہ ہے صحابہ کرام علیہ رضوان کے دلوں میں حضور کی محبت. آخری حدیث طیبہ, اللہ اکبر. حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو ہے نے ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں جنتی لوگوں کی خبر نہ دوں؟ حضور کیوں نہیں؟ فرمایا کہ ہر کمزور آدمی جسے لوگ کمزور سمجھیں, اور حضور نے فرمایا اگر وہ کسی بات کی قسم کھا لے نا اللہ اس کی قسم کو پورا فرما دیتا ہے. اور فرمایا کہ جہنمی تکبر کرنے والے, غرور کرنے والے, فخر کرنے والے یہ جہنمی ہیں, اور غریب ضعیف
یعنی جو کمزور ہے، مظلوم ہے، بے بس ہے، لاچار ہے، اگر وہ کسی کام پر قسم کھا لے اللہ اس کی قسم کو پورا فرما دیتا ہے، اللہ اس کی قسم کو پورا فرما دیتا ہے۔ تو آج کے اس سبق سے دو باتیں سمجھنے کو ملی۔ ایک، مسلمان بھائیوں میں صلح کروانی چاہیے، وہ چاہے تمہیں جھوٹ ہی کیوں نہ بولنا پڑے، اور دوسرا، صلح کروانا یہ بہت بڑی نیکی ہے، بہت بڑی۔ اس لیے کہ دو خاندان آپس میں لڑنے سے، دنگا فساد سے، جھگڑے سے، گھروں کے ٹوٹنے سے سارے معاملات ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کی ایک قدم سے دو خاندان، دو بھائی آپس میں جڑ جائے تو آپ کے لیے یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ یعنی آپ 1000 نوافل پڑھیں ایک طرف، اور دو جھگڑا کرنے والے مسلمان بھائیوں کی صلح کروا دیں یہ ایک طرف، اتنا بڑا ثواب ہے۔ اللہ ہم سب کو مصلح بنائے تاکہ لوگوں میں خیر خواہی کا جو ہے وہ پیغام عام کرے۔ اللہ ہم سبوں کو درس حدیث کی برکت عطا فرمائے۔